السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمارے سامنے جو قرآن کا مصحف ہوتا ہے، اس میں ابتدائی سورت جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور آج کے ہمارے اس مختصر سے درس کا موضوع سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت اور انتہائی مختصر اس کی تفسیر، کیونکہ یہ سورت ہم ایک دن میں کم از کم کوئی 5 وقت فرض نماز ادا کرے، فجر کی 2 سنتے بھی پڑھے اور رات کو 1 رکعت وتر بھی ادا کرے، تو یہ کم از کم 20 دفعہ یہ سورت ادا کرتا ہے۔ تو نماز تو الحمدللہ اس کے پڑھنے سے ہو جاتی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ جب ہم اس کو ہر نماز میں سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ یہ سورت عام سورت نہیں ہے، بلکہ اس سورت کی اہمیت کے لیے سب سے پہلی بات یہی کافی ہے کہ اس کا نام فاتحہ ہے، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے۔ ہمارے سامنے جو مصحف کی ترتیب رکھی گئی اس میں پہلی سورت یہ رکھی گئی، تو کوئی تو وجہ ہے کہ جس کے لیے اس سورت کو پہلے رکھا گیا۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث اور قرآن کی کئی آیات دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ قرآن و حدیث میں اس سورت کے کوئی 20 سے اوپر نام ذکر کیے گئے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ علماء نے اس سورت کے 20 سے اوپر نام ذکر کیے ہیں، اور پھر یہ بات بھی ذکر کی کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی صفات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس سورت کے کئی ایک نام ہیں، اور یہ ہر ایک نام اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں بتاتا ہے۔ اس سورت کے ہر ایک نام کے، یا کہہ لیجیے چند ایک نام کے بارے میں جو کوئی حدیث آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمیں اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے اور ہمیں اس کا علم ہو جائے۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کھولنے والی، کہ قرآن کو کھولنے والی سورت یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ فضیلت پہ تو بات کر لی۔ دوسرا، اس کا ایک نام قرآن عظیم ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو 7 مثانی کا مطلب کیا ہے کہ وہ 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں تو آیا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی۔ ایک دفعہ صحابی رسول سعید بن معلہ مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی، یعنی یہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے دوران نماز ان کو بلایا اپنے پاس، لیکن یہ اپنی نماز پڑھتے رہے۔ نماز جب پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں میرے پاس؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا، نماز ادا کر رہا تھا۔ کہا کہ آپ نے اللہ کا وہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں کہ جب تمہیں اللہ کا رسول دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس کے ساتھ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کیا ہے؟ کہا جی بالکل۔
کہا جب میں اس مسجد سے باہر جاؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر جانے لگے، تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتانی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، یہی سبع المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ تو یہ 3 اسماء اس سورت کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارکہ سے بتائے۔ تو سبع مثانی کا مطلب بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کو قرآن عظیم کہا۔ قرآن عظیم کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سورت صرف ایک محض سورت نہیں بلکہ قرآن عظیم ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ قرآن عظیم کا مطلب کیا ہے، کہ قرآن کے جتنے بھی موضوعات ہیں، قرآن کے جتنے موضوعات ہیں سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو تقریباً یہ سارے موضوعات 5 موضوعات کے انڈر آتے ہیں۔ کہا وہ 5 موضوعات پورے کے پورے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ گویا کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو قرآن عظیم کہا۔ کیا ہے قرآن کے 5 موضوعات؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، اور یہ سورہ فاتحہ میں پہلی 2 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسرا قرآن کا موضوع ہے الحیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی، یہ مالک یوم الدین میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کا تیسرا موضوع ہے حلال و حرام، احکام، نکاح، طلاق، صلاۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، اس کے مسائل ہیں۔ یہ تمام ڈوز اور ڈو ناٹس یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کہا یہ صراط مستقیم میں موجود ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو سیدھا رستہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اور جس سے رکنے کو منع فرمایا ہے، یعنی جس سے ہٹنے سے روکا ہے۔ اسی طرح قرآن کا موضوع ہے منعم علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور ان کے متبعین، ان کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ جا بجا صورتوں میں آپ کو اللہ کے بھیجے گئے انبیاء، رسولوں کا تذکرہ اور ان کے ساتھ دینے والوں کا تذکرہ ملے گا۔ تو یہ بھی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ قرآن کا چوتھا موضوع اور یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور 5واں موضوع کیا ہے؟ وہ لوگ جن پہ غضب نازل ہوا، جن کو سزائیں ملی، اور ان کے فالوورز اور ان کے متبعین کا تذکرہ، اور یہ قرآن کی جو آخری، یہ سورہ فاتحہ کی آخری صورت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اس کو قرآن عظیم کہا۔ اسی طرح اس صورت کا ایک اور نام ہے الرقیہ، اور اسی طرح ایک نام ہے الشافیہ، الشافی، اور یہ ایک عظیم حدیث کے توسل سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بڑا اہم واقعہ ہے، اور ہم سب کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم سب علاج معالجے کے لیے دنیاوی جو اسباب ہیں، دوائیں ہیں، میڈیسنز ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری شریعت نے اس سورہ فاتحہ کو دم کہا ہے، علاج کہا ہے، شافیہ، کافیہ بھی نام رکھا، شافیہ شفا دینے والی صورت، شفا کہا۔ واقعہ یہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری چند صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے علاقے والوں سے میزبانی طلب کی کہ بھئی آپ کے مہمان ہیں، آپ ہماری خاطر مدارت کیجئے، کچھ پیش کیجئے۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ جی آپ کون، ابھی نئے نئے آئے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ تو ابھی یہی کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو پتہ چلا کہ جو اس بستی کا سردار ہے اس کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا، اور انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، وہ زہریلے جانور کا جو اثر تھا وہ زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ان مہمانوں سے جو یہ صحابہ کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ علاج کر سکے، کوئی دم کرنے والا یا کوئی علاج کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور کہا کہ جی میں ہوں، میں ان کا علاج کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم نے آپ سے میزبانی کا سوال کیا تھا،
آپ سے کہا تھا آپ ہمیں ہماری مہمان نوازی کیجئے، آپ نے اس کا انکار کر دیا، اس کا علاج ہم اس شرط پہ کریں گے کہ آپ ہمیں اس کے عوض 30 بکریاں عطا کریں گے، 30 بکریاں ملیں گی تو اس کا علاج ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سردار بچنا چاہیے، 30 بکریاں کیا حیثیت رکھتی ہیں، آپ کو 30 بکریاں دی۔ تو وہ ابو سعید خدری اس سردار کے پاس گئے، اس پہ دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، اور وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اس میں کوئی تکلیف یا بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے، قرآن یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ایسے ہو گیا جیسے کوئی بیماری تھی نہیں، وہ جو ڈسا ہوا تھا وہ ایسا ختم ہو گیا گویا کہ ڈسا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ ہو گیا، 30 بکریاں مل گئیں، واپس آئے تو تمام جو اس وقت صحابہ تھے انہوں نے بعض نے کہا کہ چلے بھائی یہ جو بکریاں ہمیں ملی ہیں اس کو آپس میں تقسیم کر لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے آج ایسا کام کیا ہے، یہ بکریاں تب تک تقسیم نہیں ہوں گی جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ نہ پیش کر دیں، وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں، تب تک ہم یہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گے۔ نے کہا ٹھیک ہے، چلے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پورا واقعہ ان کو بتایا کہ اس طرح وہ بیمار ہوا، میں گیا، میں نے جا کر سورہ فاتحہ ان پہ پڑھی اور وہ صحیح ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ یعنی تم نے بالکل صحیح کیا، تمہیں بتایا کس نے تھا یہ؟ یعنی حقیقت کا تم نے کیسے ادراک کر لیا؟ کہا پھر ایک کام یہ بھی کرو کہ وہ جو بکریاں ملی تھی نا اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے دے دو، اور یہ کہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے، پورا قرآن ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو آپ کوئی بھی قرآن پڑھیں اس سے شفا ملتی ہے، لیکن یہ خاص سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کہا ہے۔ ہم دنیاوی علاج تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ روحانی علاج بھی بڑی کہہ لیجئے کہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پہلے یہ کرنا چاہیے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، چند دفعہ یہ سورہ فاتحہ انسان خود پڑھے، اپنے اوپر بھی دم کرے اور اپنے گھر والوں بچوں پہ بھی دم کرے۔ لیکن زیادہ تاثیر کب ہوگی؟ جب اس کے معنی کو سمجھا ہوا ہوگا، جب اس کی کچھ نہ کوئی مختصر تفسیر پڑھی ہوئی ہوگی۔ اس بات سے مجھے شیخ عبدالستار حماد آج کے ہماری جماعت کے اور ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں اور شارح صحیح بخاری ہیں، عمدۃ القاری کے نام سے کوئی 12-13 جلدوں کی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اس عمر میں، کچھ قریب 70 کے لگ بھگ ان کی عمر ہے، کہتے ہیں مجھے آج تک ایلوپیتھک کوئی دوائی کھانے کی عادت نہیں ہوئی۔ کہا جی پھر کیسے، کیا وجہ؟ کہا کیونکہ میں روز اپنے اوپر 4 چیزوں کو 7 بار پڑھ کے دم کر لیتا ہوں۔ ان میں سے کیا ہے؟ آیت الکرسی کو 7 بار پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق کو 7 بار پڑھ لیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو اپنے اوپر 7 بار پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اور آخر میں سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں۔ آج تک اس عمر میں مجھے کوئی ایلوپیتھک دوائی کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں کئی واقعات ہیں کہ یہ سورت کیسے انسان کو شفا دیتی ہے اور کیسے یہ دم ہے۔ تو یہ سورت رقیہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت اور ہے، وہ میں آخر میں بتاؤں گا، اپنی بات ختم کرتے ہوئے ترجمے کی طرف چلے جاتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے چلتا ہوں، پیتا ہوں۔ جو کام ہم کریں وہ یہ نیت کر لیں اور یہ لفظ اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ میں اللہ کے نام سے کسی بھی کام کا آغاز، ابتدا یا درمیان یا انتہا جو بھی ہو اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بعض علماء نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار دیا ہے۔ اکثر آپ مصحف میں دیکھیں گے تو بسم اللہ کے آگے آیت نمبر 1 لکھا ہوگا اور بعض جگہ نہیں لکھا ہوگا، یہ بہر العلماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمیں ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ہر کام کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ تو جب قرآن پڑھ لیں تو قرآن کے ساتھ بھی پڑھنی چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے۔ تو سورہ توبہ کا اگر درمیان میں سورہ توبہ آ رہی ہے تلاوت کے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن اگر تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے ہو رہا ہے اب کیا کرنا ہے؟ تو اب بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ ابھی
یہ سورہ توبہ کا نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کے آغاز کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے. تو اس لیے ہر سورت کے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اب یہ تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ جو الف لام لگا ہے حمد میں، الحمد میں، اس میں یہ تمام کا لفظ آیا ہے. اور یہ تمام میں کیا شامل ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ علماء نے بتایا کہ یہ تمام میں 4 طرح کے معنی موجود ہیں. عموم 4 ہیں. ایک، تمام یعنی ہر جگہ پہ کی جانے والی تعریف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح ہر زمانے ہر وقت میں کی جانے والی تعریف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح ہر طریقے سے، چاہے زبان سے ہو، اشارے سے ہو، دل سے ہو، انسان کسی بھی انداز میں تعریف کرے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے. یعنی اس میں یہ بھی عموم ہے. اور اسی طرح ہر تعریف کی جانے والی مخلوق کی تعریف بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، پتھر ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، جو بھی ہوں، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. دوسرا، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ نے اپنی صفت رحمت سے 2 اسم بیان کیے. کیوں؟ اس میں معنی تو رحمت کا ہی ہے، رحمت کا معنی ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے 2 اپنے نام بیان کیے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے معنی میں کچھ معمولی سا سمجھنے والے کے لیے فرق ہے. علماء نے کوئی 3 سے 4 فرق بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ لفظ رحمان میں چونکہ حرف زیادہ ہے، اس لیے لفظ رحمان میں صفت رحمت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے نسبتاً لفظ رحیم میں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رحمان میں بھی 4 حرف ہیں اور رحیم میں بھی 4 حرف ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میم کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ اصل میں الف تھا، تو یہ رحمان میں 5 ہو جاتے ہیں اور رحیم میں 4 ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک فرق ہے کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہے. اسی طرح رحمان اللہ مومنین، غیر مومن سب کے ساتھ ہے، اور رحیم اللہ خاص ہے مومنین کے ساتھ. رحیم میں جو اللہ کی صفت رحمت ہے وہ خاص ہے مومنین کے ساتھ. اور اسی طرح ایک جو سب سے اہم فرق ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ انسان کو یہ فرق جب سمجھ آ جائے تو انسان کو اللہ سے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ بار بار اس رحمان رحیم کو اس ترجمے، اس معنی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا اللہ کی صفت رحمت کتنی عظیم ہے. صفت رحمت جب رحیم کے ساتھ ہے تو اس میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بار بار رحم کرنے والا، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہوتا، مبالغہ رحمان میں ہے. تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ بے حد مہربان. تو کبھی کبھار عربی زبان میں جب کوئی لفظ رحمان یعنی فعلان کے وزن پہ آتا ہے، اس میں معنی تو زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اس معنی میں بسا اوقات تکرار نہیں ہوتی، بار بار وہ کام نہیں ہوتا. اس لیے سننے والے، پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ بے حد مہربان تو ہے لیکن شاید کم وقت کے لیے ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے لیکن اس کے بعد وہ رک جاتی ہے ایک مقام پہ جا کے. تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے تو وہ رحمان پڑھے کہ اللہ بے حد مہربان ہے، اس کے ساتھ وہ رحیم بھی پڑھے کہ اللہ رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ دونوں ہیں. مالک یوم الدین، اللہ رحمان اور رحیم ہے تو مالک یوم الدین بھی ہے، جزا کے دن کا مالک بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم جو ہی کا ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہی کا لفظ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے، آیت میں تو کہیں نہیں ہے. ایاک کا مطلب تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک کا تیری، نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ ہی کا لفظ کیسے آ گیا؟ یہ جب عربی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. کس طرح کہ اصل عبارت یہ تھی، اصل آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ نعبدو ایاک، اے اللہ عبادت کرتے ہیں تیری. کیا یہ غلط جملہ ہے کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں؟ یہ بالکل 100% صحیح جملہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اس جملے میں اتنا سا ڈاؤٹ نکل سکتا ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کسی اور کی بھی کرتے ہیں. تو یہ توحید کے اگینسٹ جا سکتی تھی یہ بات. تو اللہ نے جب اس جملے کو بیان کیا تو بعد والی چیز کو پہلے اور پہلے والی چیز کو بعد میں رکھا تاکہ اس کا شائبہ ہی ختم ہو جائے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. اس لیے ایاک پہلے آیا, نعبد بعد میں آیا, تاکہ ہم یہ کہہ سکیں اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ سے دعائیں مانگنے جائیں تو اللہ کے سامنے ہم اللہ کی توحید کا اقرار کریں کہ اللہ تو ہی ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہمیں کھلاتا ہے, ہم فقیر ہیں, تو ہمیں چلاتا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ اپنے تمام فضائل کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ دعا ہے. یہ سورہ فاتحہ دعا ہے, اور نہ صرف دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. کیسے سکھاتی ہے آپ دیکھیں, سورہ فاتحہ میں دعا کے الفاظ پہلی آیت سے ہیں یا تیسری چوتھی آیت سے؟ تیسری چوتھی آیت سے. پہلے الفاظ پہلی آیت سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دعاؤں کا ادب نہیں ہے. دعاؤں کا ادب یہ ہے, کئی آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, اللہ کی تعریف کی جائے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس نے جلدی کیے, اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ سب سے پہلے جب دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, پھر کیا کرو, پھر یعنی نبی علیہ السلام پہ درود بھیجو اور پھر جو چاہے مانگو. تو سب سے پہلے جب بھی مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے وہ اللہ کی حمد و ثنا سے کرنی چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں حمد و ثنا کے الفاظ یاد ہوں, میں یہی پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین, اردو میں مانگ لیں اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, انگلش میں فرینچ میں جو زبان آتی ہے دل میں نیت کر لیں. اللہ تو ہر چیز کو سمجھتا ہے لیکن اللہ کی تعریف ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ سورہ فاتحہ جس کو دعا کہا بلکہ اس کا نام ہی صلاۃ ہے, جو میں نے کہا تھا آخر میں بتاؤں گا, اس کا نام صلاۃ یعنی دعا پڑھا. اس دعا میں طریقہ کیا ہے کہ دعا شروع ہی تیسری چوتھی آیت سے ہو رہی ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے ہمیں فوراً اپنی حاجات پہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. یہ پہلا ادب ہے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا اللہ کو واسطہ دینا چاہیے, اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے. قرآن میں جا بجا مقامات پہ آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تو رزاق ہے, اللہ تو ذو قوت المتین ہے, اللہ تو سمیع ہے, تو علیم ہے, اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اللہ کا وسیلہ, ہر نام کا وسیلہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے اچھے نام ہیں, اسی سے پکارو اس کو. تو یہاں پہ کیا ہے, ہم پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, پھر اللہ کو رحمان الرحیم اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اللہ کو مالک یوم الدین بتاتے ہیں. یہ دوسرا ادب ہے. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان دعا مانگنے سے پہلے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرے اللہ کے سامنے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے. تو دعا مانگنے سے پہلے کیا الفاظ ذکر کیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم اتنے عاجز ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اتنے عاجز ہیں کہ اس عبادت کو کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ تجھ سے کرتے ہیں, ہم اتنے عاجز ہیں, اللہ تو ہماری یہ دعا قبول کر دے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ دعائیں بھی ہیں, یہ دعا بھی ہے اور دعا کو مانگنے کا ادب بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے, اس پہ چلا دے, اور اگر چلا رہا ہے تو اس پہ استقامت عطا کر دے. یہ تینوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں, مختصراً بتا رہا ہوں. اے اللہ صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے, اگر ہم حق پہ نہیں ہیں اللہ تو اللہ ہمیں حق پہ چلا دے. آج ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ یار اتنے فتنے ہیں, اتنے فرقہ واریت ہے, حق اور سچ کیا ہے ہم کیسے پہچانیں؟ کئی جوابوں میں پہلا جواب یہ ہے کہ اس حق کی تلاش ہم اپنی دن میں 20 دفعہ نماز میں اللہ سے کریں, اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اللہ اخلاص کے ساتھ تجھ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں, اللہ تو اس کی ہدایت دے دے, مجھے نہیں پتا اللہ کیا صحیح ہے, تو دکھا دے. اور دوسرا, اگر تو نے دکھا دیا تو اس پہ چلا دے, اور اگر اللہ چلایا ہوا ہے تو اللہ اس پہ استقامت عطا کر دے, زندگی بھر تک, آخری سانس تک اے اللہ تو ہدایت اور ایمان مجھے عطا کر دے. یہ دعا مانگے. اور اے اللہ یہ ان کا راستہ ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا. انعام یافتہ لوگ کون؟
انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اے اللہ ان کا رستہ دکھا دے، اے اللہ ان کا رستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہیں اور اللہ جو ولاضالین ہیں، اے اللہ ان کا رستہ نہیں دکھانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو ضالین گمراہ ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، کہ اللہ ان دو گمراہ مذاہب کے لوگوں کا رستہ اللہ نہیں دکھانا، ان کے رستے پہ نہیں چلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے رستے پر چلتے ہیں ان کی جو صفات ہیں، اے اللہ ان صفات سے بھی بچا لینا۔ یہود میں نمایاں صفت کیا تھی؟ علم تو بہت تھا، عمل نہیں تھا، باتیں تو بہت پتہ چلتی تھیں، حدیث قرآن وحی کے بارے میں تو بہت عالم فاضل تھے، عمل نہیں تھا، عمل بھول چکے تھے، برادری اور اپنی ناک کو بچانے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو خلاف شریعت تھے۔ اور نصارہ میں کیا چیز نمایاں تھی کہ یہ علم سے عاری تھے، علم نہیں تھا، عمل میں بہت آگے تھے، اتنا آگے تھے کہ غلوف کر دیا، حد سے بڑھ گئے، اتنا آگے چلے گئے کہ جو اللہ کے رسول نبی عیسیٰ تھے ان کو ابن اللہ کہہ دیا، بلکہ ان کو ثالث الثلاثہ کہہ دیا۔ تو ہم یہ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو علم بھی دے لیکن علم کے ساتھ عمل بھی دے۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کریں عمل نہ کر پائیں، اور اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ عمل ایسا کر لیں کہ جس پہ کوئی سند یا کوئی دلیل نہ کھڑی ہو، ایسا عمل عطا کر دے، اور ان لوگوں سے بھی بچائے کہ جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس پہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنا چاہیے۔ آخر میں اس حدیث کی ایک اور فضیلت، جو آخری بات ہے اس آج کی اس درس میں، وہ بیان کروں گا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کے کئی نام ہیں، اور اس میں سے دوران درس بتا دیا تھا کہ ایک نام صلاۃ ہے، کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کہا ہے۔ نماز یہ جو ہم آپ پڑھتے ہیں یہ بھی صلاۃ ہے، اس سورت کو بھی صلاۃ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے کہ یہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ چیز جس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ اگر کسی چیز کا جز ہو تو اس کا کل پہ اطلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو حصوں میں نماز تقسیم ہے۔ کہا کہ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب آپ سوچیں، اور یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں جو کی ہیں یہ ایسی باتیں کرنے کے لیے نہیں کی، یہ سوچ کے عمل کرنے کے لیے کی ہیں، کہ اب سے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ مفہوم اور یہ حدیث ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک طرفہ ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کمیونیکیشن ہے اللہ سے کلام ہے، اور اللہ ہمارے اس کلام کا جواب دیتا ہے۔ اور جب ہم معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو دل سے یہ دعائیں نکلیں گی، دل سے انسان کی پکار اللہ کی طرف جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کیا کہتا ہوں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی اللہ سن رہے اور ہماری بات کا جواب دے رہے، اور کتنا خوش ہو رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ دوسرا، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، یعنی میرا بندہ یہ چیزیں بیان کیے جا رہا ہے۔ اور جب بندہ اس پہ پہنچتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کہ سورہ فاتحہ کا پہلا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا آدھا حصہ یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ کہا یہاں سے میرے بندے کا سوال شروع ہو جاتا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا، جو میرے بندے نے مانگا میں اس کو دے دوں۔ اور وہ کیا ہے؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ آخر میں کیا فرماتا ہے؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے صراط مستقیم مانگی ہے، دے دی اس کو۔ میرے بندے نے مغضوب علیہم ضالین سے ہٹ کر رستہ مانگا ہے، ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کے لیے وہ عطا کر دیا۔ اور پھر بندہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ آمین، اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو جب انسان یہ سوچ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا تو لذت آئے گی نہیں آئے گی؟ انسان کا جذبہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے،
تو ان کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر وہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ سے سرگوشی کر سکتے ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں. تو اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر تھی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہر 4 کے بعد جیسے آپ کی ترتیب ہے قرآن کے کچھ حصے کی تفسیر ہوگی. آج چونکہ پہلا دن ہے ادارے میں کچھ پروگرامات جو ہوتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل دینی ہے آپ کو تاکہ جو پروگرامات ہیں اس میں آپ سب شرکت کر سکیں. ادارے میں الحمدللہ اس رمضان میں کئی پروگرامات تشکیل دیے گئے ہیں. اس میں ایک پروگرام آپ کے سامنے ہے جو ابھی تراویح میں ہوگا اور 4 تراویح کے بعد پروگرام ہوگا. اس میں ایک دن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور ایک دن ہمارے ادارے کے دوسرے شیخ ہیں شیخ حنین حبیب وہ آپ کے سامنے درس پیش کریں گے. اسی طرح ادارے میں دورہ قرآن کی ترتیب دی گئی ہے اور ایک دورہ قرآن جو ہے وہ رات کے ٹائم ہے یعنی تراویح کے بعد پورے قرآن کا ترجمہ و تفسیر کا دورہ ہے جو ابھی 2 دن پہلے شروع ہو گیا ہے اور یہ جیسے ہی آپ کی تراویح ختم ہوگی اس کے بعد اندر ہال میں یہ دورہ قرآن شروع ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ آخری رمضان تک جائے گا. اس کے بھی 3 مدرس ہیں. ایک اللہ کی توفیق سے میں خود ہوں, دوسرے شیخ حنین حبیب ہیں اور تیسرے شیخ عدیل ہیں. تو اس میں آپ سب کو بھرپور شرکت کی دعوت ہے. اسی طرح صبح فجر کے بعد خواتین کے لیے دورہ قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ادارے میں ہی ہے تو خواتین صبح فجر کے بعد شرکت کر سکتی ہیں. اسی طرح تیسرا ایک دورہ قرآن ہے جو کہ آن لائن ہے اور وہ صبح تقریباً 11:15 بجے شروع ہوگا اور یہ بھی ڈیلی 1 جز کی مختصر ترجمہ تفسیر بیان کی جائے گی اور یہ بھی خواتین کے لیے ہے اور یہ آن لائن ہوگا. اسی طرح ادارے کے گریجویٹ شیخ عثمان مظہر صاحب یہ سورہ یوسف پہ جو ہمارے سیکھنے کے لیے نکات ہیں اس پہ درس دے رہے ہیں آن لائن. یہ رات 11 بجے ہوگا اور یہ ہر ہفتہ پیر اور بدھ کی رات ہوگا. اسی طرح قرآنک ریفلیکشنز کا ایک کورس ہے جو پیر سے جمعے کے دن ہے اور دوپہر 2 سے 3 بجے تک ہے اور یہ بھی خالص خواتین کے لیے ہے. اس میں ہمارے ادارے کی 3 گریجویٹس خواتین ہیں جو اللہ کی توفیق سے اس میں تدریس کر رہی ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے آنے والے ہفتے کی رات کو ایک پوری رائٹ اسٹے اسپریچول نائٹ کا اہتمام ہے. ہمارا یوتھ ونگ ہے سابقون کے نام سے, انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے یہ ان کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ اہل محلہ کو لیے کسی قسم کی جو کوئی پریشانی نہ ہو. جس کورس میں جس ٹائم میں آن لائن آن سائٹ شرکت کرنا چاہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے فائدہ اٹھانے کی سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی عبادات اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الرسل والهدي الدليل